میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں انصاف اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کی، شمائلہ صدیقی. اور پہلے ایک نعیم الحق صاحب اور خان صاحب نے ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے ایک فیڈریشن بنائی تھی جس کو عمر خیام صاحب ہیڈ کرتے تھے، اور اس فیڈریشن کی میں نائب صدر تھی. پھر وہاں سے پھر ہم ایک باقاعدہ ایک ونگ میں تبدیل ہوئے، اور اب ونگ کا حصہ ہوں. بائی لاس کے حساب سے ہم لوگوں نے ایک ونگ مرتب کیا اقتدار میں آنے کے بعد، اور اس میں سے ہم لوگوں نے پورے پاکستان سے میرٹ پہ بہت سارے لوگوں کو اس ونگ کا حصہ بنایا. اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ تو ہم لوگ جب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ترتیب دی گئی تھی، ایک سیاسی جماعت بنی تھی، تو ساتھ میں اس کا اہم منشور اسپورٹس اینڈ کلچر اینڈ ٹورزم تینوں چیزوں کو پروموٹ کرنا تھا. تو شروع سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور ابھی رمضان میں ونگ کا افتتاح ہوا، اور ونگ کا باقاعدہ سارے ونگز بن رہے تھے بائی لاس کے حساب سے. مدر باڈی کے ساتھ ہمارے سینٹرل کے سارے ونگز بنے، ہر قسم کے ونگ کو باقاعدہ تشکیل دیا گیا، اور ان کی ایک جے ڈیز ڈیفائن ہوئی ہر پوسٹ کے اکارڈنگلی. تو رمضان میں ہمارے چیف آرگنائزر صاحب سیف اللہ خان نیازی صاحب نے ہمارا سب کا اوٹ ٹیکنگ کیا، اور ہماری حلف برداری کی تقریب ہوئی سینٹرل آفس میں. اور اب ہم باقاعدہ اس تنظیم سازی کو یو سی لیول تک، گراس روٹ تک لے کے گئے ہیں. میری پوری ٹیم، ہمارے جو ونگ ہے اس کو ہمارے پریزیڈنٹ شاہ زمان عالم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور جلال حیدر صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، پھر میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. پوری ٹیم اتنی زیادہ انرجیٹک اور اتنی اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ، ایون کووڈ میں بھی ہم لوگوں نے تنظیم سازی اپنی مکمل کی، اور اس کے باوجود ہم لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنی میٹنگز، ایون ہماری حلف برداری رمضان میں کووڈ کے دنوں میں ہی ہوئی ہے. اور اتنی انرجیٹک ٹیم ہے کہ سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہ سارے ہی ماشاء اللہ اپنے اپنے جو ہے فیلڈ کے شاہکار کر کے آئے ہوئے ہیں، اتنی کارکردگی کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ساری بہت ایکٹیو ہیں. بالکل، ہمارے ایس وی پی صاحب جو ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں، شنواری صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ایز اے کوآرڈینیٹر بہت بڑے پلیئرز ہیں. ابھی میں وقت سے پہلے ان کے نام مینشن نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہماری کافی چیزوں کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، اور مختلف ہمارے اسپورٹ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ بھلے سے کوئی عہدہ نہیں چاہ رہے، لیکن ہمارے ساتھ کولیبریشن میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. آرگنائزیشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، ہم ایڈمنسٹریشن لیول پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی اپنی فیلڈ سے کچھ کر کے آئے ہیں تو یہاں تک پہنچے ہیں، مگر انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے ساتھ ہیں. انٹرنیشنل کلچرل بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، اور ہم نے بڑی چیزیں پلان کی ہوئی. کووڈ کی وجہ سے ابھی ہم تھوڑا سا صرف پلاننگس کے اوپر چل رہے ہیں، کہ ابھی ہم نے ہر چیز ہماری ریڈی ہونی چاہیے، کہ جیسے ہی ورلڈ پینڈیمک ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہوگا تو ہم نے اگریسولی جو ہے اس کے اوپر کام شروع کرنا ہے. ایک طرف اسپورٹس کا کینوس ہمارے پاس بہت بڑا ہے، تو دوسری طرف ہمارے پاس کلچرل ایکٹیویٹیز کا کینوس بہت بڑا ہے، اور دونوں ہی کینوسز ہمارے اتنے کلرفل ہیں کہ ہماری ٹیم کو ابھی ہم نے پلاننگ میں اتنا ہمیں ٹائم لگ رہا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے سے اس کو پریزنٹ کر پائیں گے. ڈے 1 سے ہمارے پریزیڈنٹ نے آن لائن سب کو آن بورڈ کر کے، اور ہماری جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے جتنے بھی کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں جتنے بھی ہمارے سینٹرل باڈی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، ان سب کو، کور کمیٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، ان کو آن لائن لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ میں بیسکلی فیڈرل کو دیکھ رہی ہوں، تو فیڈرل سے ہی ہم پلاننگز بنا کے ٹرینڈ سیٹ کر کے ہم باقی شہروں میں یو سی لیول تک، پروونس سے لے کے یو سی تک ہم بھیجیں گے. تو وہ اس کے اوپر ویکلی، کیا میرے خیال سے شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جس دن ہماری آن لائن میٹنگ نہ ہوتی ہو زوم پہ، یا ہم ہفتے میں 2-3 دفعہ نہ ملتے ہوں. کووڈ کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہیں، ہم 2 یا 3 لوگ کم کر کے سم ٹائمز ملتے ہیں. لیکن تنظیم سازی سب سے پہلا ہمارا عمل تھا کہ ہمیں تنظیم سازی مکمل کرنی تھی، اور بہت بڑی ایک یہ چیلنج تھا کہ تنظیم سازی میں اتنی زیادہ ہرڈلز تھی. اینڈ ہیڈس آف ٹو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، جنہوں نے ہر شہر میں جا کے، ہر پروونس میں جا کے، اس لیول، نیچے لیول تک اپنی پوری ٹیم سے خود باقاعدہ مل کے ان لوگوں کو پوائنٹ کیا ہے، اور سب میرٹ پہ پوائنٹ ہوئے. اور ہم لوگوں نے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو ہم ڈیلیور کریں گے وہی ہماری پریزنٹیشن لوگوں کے سامنے آنی، کہ ہم نے کیا ہے. کارکردگی ہماری پریزنٹیشن سے ہی پتہ چلے گی. تو وہی بندے پوائنٹ کیے جائیں جو ڈیلیور کر سکیں، تاکہ ہم خان صاحب کے منشور کو، وزیر اعظم صاحب کے منشور کو آگے لے کے بڑھیں. فیڈریشنز کو کنورٹ ونگز میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ سارے ونگز ہیں. وومن ونگ ہے، ہمارا ویلفیئر ونگ ہے، اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ ہے، کسان ونگ ہے. تو یہ سارے ونگز بنے ہیں، اور اس ونگ میں ہر ونگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کو
آگے لے کر آنا اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کرانا، پلس ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا، چاہے وہ ونگ کسانوں کا ہو، چاہے وہ لیبر کا ہو، چاہے وومن کا ہو، کہ اس ونگ کو ہمارے منشور کے مطابق یہی ہے کہ ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں اور ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں تاکہ لوگ آگے بڑھ سکیں، اپنی صلاحیتوں کو آگے جو ہے وہ دنیا کے سامنے لا سکیں. اور ہر لیول پہ جا کے پرسنل لیول پہ بھی ملے لوگوں سے، آن لائن میٹنگس کی گئیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے میں نے وہی کہا کہ ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تو ہر جگہ پھیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہم لوگ تو پھر آن لائن میٹنگس کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری، اور فلٹر کر کے لوگ لے کر آئے ہیں اوپر کافی سارے. اسام الحق صاحب نے تو بنا کسی عہدے کے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے بولا، اور اسی طرح بہت سارے اور پلیئرز ہیں جن کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن چلی. ڈیفینیٹلی وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، انٹرنیشنل ہمیں انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، ہماری آئیڈینٹی ہیں، اور جو ٹیلنٹ اور جو کارکردگی انہوں نے اتنے سالوں میں جو ہے وہ پاکستان کو دی ہے، تو ان سے فائدہ اٹھانا تو ہمارے لیے ایک ضروری ہے کہ ان سے ہی ہم کوچنگس بھی لے سکتے ہیں، کلاسز بھی لے سکتے ہیں اپنے آنے والی نسل کو. جنریشن دیکھیں، ایک جنریشن بہت مار چکی ہے. ہمارے پاس جان شیر خان تھا، ہمارے پاس جہانگیر خان تھا، ہمارے پاس کرکٹ کے اتنے زیادہ اسٹارز تھے، ہمارے پاس جس فیلڈ میں، ہاکی میں اٹھائیں، کسی چیز میں، فٹ بال میں اٹھا لیں. فٹ بال تو چلے ہمارے ملک میں اب تھوڑا سا ٹرینڈ آیا ہے اور ہم اس میں اتنا بچے اب انٹروڈیوس ہو رہے ہیں بہت زیادہ، مگر فوٹی کے کچھ پلیئرز ہمارے آسٹریلیا، کینیا، ڈفرینٹ کنٹریز میں گئے اور وہاں پہ جیت کر آئے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی اس چیز کو لے کے چلنا ہے، اور ان کو وہ پراپر ایک گائیڈ لائن دینی ہے انہی ہیروز کے تھرو. دیکھیں تو فیڈرل بہت چھوٹا ہے بٹ پورے ملک کا نظام یہاں سے چلتا ہے، ٹھیک ہے. وہ شہر بہت بڑے ہیں، کراچی از اے ویری بگ سٹی، پھر وہ میٹروپولیٹن شہر ہے، غریب پرور شہر ہے، ٹھیک ہے. لاہور چلے جائیں، لاہور بہت بڑا شہر ہے. ایون کے پی ہمارا، وہاں سے ہمارے کتنے بڑے پلیئرز اور کتنے بڑے ہمارے مشہور کلچر سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ نکلے. تو ہم شہر کا جغرافیائی حساب سے تو موازنہ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی وہاں مواقع بھی زیادہ ہیں، چینلز بھی زیادہ ہیں، اور جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کو مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں. لیکن ہم نے پورے پاکستان کو لے کے چلنا ہے اپنے ساتھ، اور پاکستان سے ہی ٹیلنٹ اٹھا کے ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانا ہے. تو سافٹ امیج کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے ہر شہر کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وہاں مواقع بے شک زیادہ ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اتنے ہی مواقع میسر کیے جائیں. کہ وزیر اعظم صاحب کے منشور کے مطابق تو یہ 3 چیزیں تو ہمارے لیے بہت اہم تھیں، جن میں سے 2 چیزوں کے کینوسز تو ہمارے پاس ہیں، اور انہی کے توسط سے ہم کلچر کو اٹھاتے ہوئے، اسپورٹس کو اٹھاتے ہوئے ہم ٹورزم کو بہت پروموٹ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی پوری دنیا کو یہ اس ٹائم ایک وبا کا سامنا ہے، اور ہم سب جو ہے اس ایک وبا کے ایک زد میں ہیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس وبا سے ہم باہر آئیں گے، یہ ایک آزمائش ہے ہم سب کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے کنٹریز اب اوپن ہو گئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ریکور کر لیا. پاکستان اس ٹائم ایک پیک سے گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سے بہت جلدی باہر بھی آ جائیں گے. کچھ ہماری کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جو ہمارے SOPs تھے، اور ہماری سوشل ڈسٹینسنگ کو بار بار بتایا جا رہا تھا، ماسک کا بتایا جا رہا. ہم دونوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے تھے، ابھی اتارے ہیں. لیکن ان فیوچر ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ابھی ہونی ہیں، اور خان صاحب کا منشور ہے، اسی کو لے کے یہ ونگ خاص طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ابھی ہم کیا پیش کریں ان کے سامنے؟ ونگ تو بن گیا، جب ہم کچھ کارکردگی کریں، کچھ لے کے جائیں ان کے سامنے کہ ہم نے یہ کیا ہے، انٹرنیشنلی یہ کیا ہے، نیشنلی یہ کیا ہے، ہم نے یہ چیزیں کر لی ہیں، تو پھر ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کو کچھ کر کے دکھائیں. بس ابھی جتنا ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں، ماسک کا استعمال کریں، کراؤڈڈ پلیسز میں مت جائیں، اور اپنے ہاتھ دھوئیں بار بار، اور جو SOPs ہیں ان کو فالو کریں جتنا ممکن ہو سکے. اپنے ابھی ہم بھی جتنا بھی تنظیم سازی کا کام ہے، اور بہت سارے اپنی پرسنل جو چیزیں ہماری بزنس کام جاب ہے، وہ ساری گھر سے جتنی مینیج ہو سکتی تھی کی ہے. آن لائن ڈیلیوریز کرواتے تھے ہم لوگ بھی، ساری گروسری وغیرہ بھی. تو جو پاسبلٹیز ہیں ان کو تو فالو کیا جائے، SOPs کو تو فالو کیا جائے، کیونکہ ہمارے لیے سروائیول ٹائم ہے. 2020 از اے سروائیول ایئر، کہ اگر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے سروائیو کر گئے تو سب چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گی. پینٹنگ کا شوق اسکول لیول سے شروع ہوا تھا. ریجنل ایک کمپٹیشن ہوا میٹرک میں جب میں تھی، تو اس میں بس
गॉड गिफ्टेड था, एक वोकेशनल सेंटर से 3 महीने का बस कोर्स किया पेंटिंग, बेसिक पेंटिंग का. फिर जब ये कंपटीशन हुआ तो उसमें हिस्सा लिया, तो रीजनल लेवल पे प्राइज़ भी मिल गया. अखबार में पहली दफ़ा तस्वीर देख के भी खुशी हुई बहुत ज़्यादा. फिर उसके बाद अपनी ज़ाती खुशी के लिए ज़रा रंगों से खेलना अच्छा लगता था. अभी क्योंकि कोविड चल रहा था और इतने अरसे से इतने कामों में हम मसरूफ़ थे कि अपनी हैबिट्स को दोबारा जो है वो रिवाइव ही नहीं कर पा रहे थे. तो जितना अरसा मैं क्वारंटाइन पे घर पे बैठी हुई हूँ कब से 3 महीने से, तो कंटिन्यू होता है कि चलो कुछ पेंट किया जाए, कुछ बनाया जाए, कुछ चीज़ें जो हैं वो रंगों में ढाली जाएँ. नहीं करवाया, लेकिन जब मैंने पेंट करना शुरू किया तो मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि हमें कोई ऐसा कंपटीशन थ्रो करना चाहिए कि जो भी लोग घर पे बैठे हैं वो अपनी पेंटिंग्स करें और ऑनलाइन उनकी पेंटिंग्स हम उस पोर्टल पे डालें और वहाँ से फिर हम सिलेक्टेड करके उनको जो है वो एक मैंने अपनी एक पेंटिंग बनाई तो मुझे अपनी एक पेंटिंग के लिए फ़ौरन किसी ने कहा कि आई वांट टू बाय योर पेंटिंग. मैंने हालांकि लिखा उनको कि मैं बना इसलिए नहीं रही कि मैं बेचूं, बट उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारे पास तो बहुत अच्छे लोग पेंटर्स मौजूद हैं जो शायद ज़ाया हो रहा होगा उनका फ़न, तो हम इस तरह का कोई कंपटीशन थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन. एक तो देखें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पेंट कर रहे हैं तो आप वो जो एक डिप्रेशन है घर में बैठने का कि आप कुछ नहीं कर रहे यार, आपको कुछ आ नहीं रहा, कुछ आप कब बाहर आएंगे, एक सवाल है कब ख़त्म होगा ये कोविड का, ये वबा कब जाएगी. अच्छा, फिर आप आसपास जब अपने इर्द गिर्द में सुनते हैं कि लोगों को मुतासिर हुआ हुआ सुनते हैं, तो वो थोड़ा सा एक डिप्रेशन का फेस एक कुछ टाइम के लिए मुझ पे भी आया था. हालांकि मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ और मैं तो कहती हूँ कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी है कि हम जब इसमें घर में बैठे हैं. देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला सबको शिफा याब करे जितने भी इस वक्त कोविड से लड़ रहे हैं. इवन इस कोविड में रह के हमें उस कश्मीरियों की तकलीफ़ का एहसास हुआ कि जो इतने अरसे से लॉकडाउन में हैं, तो हमें फिर भी मैं कहूँगी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम फिर भी खुला आसमान देख सकते हैं. अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह ताला उनके ऊपर जो ये कोविड की वजह से हमें अंदाज़ा हुआ कि लॉकडाउन कितना मुश्किल था और मुश्किल अभी वो गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला वो ख़त्म हो और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारें कश्मीरी. लेकिन पेंट करके थोड़ा सा आप रिलैक्स माइंड की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाती थी मैं दुनिया से, मुझे नहीं पता कि न्यूज़ में क्या चल रहा है सारा कुछ, तो मुझे थोड़ा सा एक रिलीफ मिल रहा था, एक कैथारसिस होता है ना कि आप अपना जो डिप्रेशन है वो आप रंगों में निकाल देते हैं. कॉलेज लेवल पे मैं एथलीट थी, शॉट पुट, लॉन्ग जंप एंड बैडमिंटन, 100 मीटर रेस. इसके लिए हम लोग यहाँ F72 कॉलेज गवर्नमेंट के कॉलेज में हम लाते थे एक ज़माने में, और वहाँ पे डिफरेंट कंपटीशन पूरे पाकिस्तान से बच्चियाँ ज़ाहिर है गर्ल्स कॉलेज है तो बच्चियाँ आती थी और वहाँ पे सब कंपटीशन होता था. वहीं से एक एथलीट का थोड़ा सा एक क्या कहते हैं शौक़ हुआ, स्पोर्ट्स का शौक़ हुआ. वो कहीं ना कहीं शौक़ आपकी लाइफ में आगे जाके भी रिफ़्लेक्ट करता है, तो वो अब रिफ़्लेक्ट कर रहा है. खाली स्पोर्ट्स को लेके तो इतना नहीं, हमारे कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है स्पोर्ट्स के लेके. स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में थी, फिर आगे गर्ल्स ही कॉलेज में आके हम लोग खेल रहे थे और अपने ही कॉलेज की टीचर्स लेकर आती थी, तो इतना कोई माहौल इतना टाइट स्पोर्ट्स को लेके मेरा ख्याल है नहीं है. लेकिन हाँ कुछ जगहों पे है, कल्चर लेवल पे बहुत ज़्यादा है. कल्चर लेवल पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रिलीजियस कुछ बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, तो वहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ होते हैं.